بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم رواه مسلم أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتقوا الظلم، ظلم سے بچو. فإن الظلم، پس بے شک جو ظلم ہے، ظلمات یوم القیامہ، قیامت والے دن کئی اندھیرے ہیں. واتقوا الشح، اور لالچ سے بری ہوئی کنجوسی سے بچو. فإنه أهلك من كان قبلكم، پس تم سے پہلے لوگ اسی وجہ سے برباد ہوئے. اب جو ظلم والی بات ہے اس کے اوپر ہم پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ اگر انسان کسی انسان کے اوپر ظلم کرتا ہے تو نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت والے دن اس شخص کو لایا جائے گا، اس کی نیکیاں ظلم کرنے والا جو ظلم کرنے والا ہے اس کی نیکیاں مظلوم کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی. اب اگر بدلہ باقی ہے تو پھر جو مظلوم ہے اس کے گناہ ظالم کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم میں سے کسی نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہے تو وہ اس سے معاف کروا لے، کل قیامت والے دن درم و دینار کام نہیں آئیں گے. واتقوا الشح، اور لالچ سے بری ہوئی کنجوسی جو ہے اس سے بچو. انسان لالچی بھی ہو، کنجوس بھی ہو، پھر وہ عمل کا اس کام کے اوپر اس کی عادت بن چکی ہو، اس کو کہتے ہیں الشح. قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے جن لوگوں نے اپنے نفس کو لالچ سے بچا لیا ہے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ فرماتا ہے کہ جنہوں نے اپنے نفس کو، جن کا نفس لالچ سے بچا لیا گیا، یہی لوگ کامیاب ہونے والے. اب لالچ کے خطرات کیا ہیں؟ لالچ کرنے سے ہوتا کیا ہے؟ لالچ کے خطرات میں سے فتنہ ہے، فساد، لڑائی جھگڑے، قتل و غارت، حلال حرام کی تمیز کا ختم ہو جانا. یعنی کہ انسان کوئی بھی گری ہوئی حرکت کر سکتا ہے، کس لیے؟ اپنی لالچ کی وجہ سے. لالچ جو ہے اس کا دنیاوی اعتبار سے اگر ہم مواخذہ کریں تو بھی نقصان ہے، اگر ہم دین کے اعتبار سے اس کا مواخذہ کریں تو بھی نقصان ہے. اور جو کنجوسی ہے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کی ہے. واتقوا الشح. اور قرآن مجید کے اندر سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو ہم نے دیا ہے، کیا دیا ہے؟ مال دیا ہے، صاحب نصاب ہیں، زکوٰۃ ان کے اوپر واجب ہے، اور وہ اس میں سے خرچ نہیں کرتے، بخیلی کرتے ہیں، اور وہ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ یہ عمل ان کے لیے بہتر ہے بلکہ یہ عمل ان کے لیے برا ہے. ان قریب قیامت والے دن ہم ان کے گلے میں اس کا توگ ڈال دیں گے جس کے بارے میں وہ بخیلی کرتے تھے، کنجوسی کرتے تھے. کنجوسی بھی نہیں کرنی، لالچ بھی نہیں کرنا. آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دیا ہے
اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے جائیں، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں انفق و انفق، تم خرچ کرو میں تمہارے اوپر خرچ کروں گا۔ آپ طالب علم ہیں، آپ مزدور ہیں، آپ یونیورسٹی جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، مدرسے جاتے ہیں، کسی بھی شعبے سے آپ کا تعلق ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنی پاکٹ منی میں سے لازمی صدقہ کریں۔ 5 روپے، 10 روپے، 100، 50، جتنا بھی کر سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر آپ 1 روپیہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو اللہ اس 1 روپے کی بھی قدر کرے گا۔ یقین جانیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے اور آپ کے پیسوں کا بھوکا نہیں ہے۔ اللہ کو میری اور آپ کی عبادت نہیں چاہیے۔ اللہ قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم اچھائی کرو گے تو اپنے نفس کے لیے کرو گے، اگر تم اچھائی کرو گے تو اپنے نفس کے لیے کرو گے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اگر تم برائی کرو گے تو وہ بھی اپنے نفس کے لیے کرو گے۔ تو ہم نے جو بھی کام کرنا ہے اپنی بھلائی کے لیے، اپنی برائی کے لیے کرنا ہے، تو کیوں نہ پھر ہم اپنی بھلائی ہی کریں، برائی سے بچیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 چیزوں سے پناہ مانگی ہے۔ میں اور آپ دیکھیں کیا ہم بھی ان 4 چیزوں سے پناہ مانگتے؟ اللہم انی اعوذ بک من الجبن، اے اللہ میں تجھ سے بزدلی سے پناہ مانگتا ہوں، بزدلی سے پناہ مانگتا ہوں، واعوذ بک من البخل، اے اللہ میں تجھ سے بخیلی سے پناہ مانگتا ہوں، کنجوسی سے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر، اے اللہ میں تجھ سے نکمی عمر سے پناہ مانگتا ہوں۔ نکمی عمر وہ عمر جس عمر میں گھر والے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ اس کو اب لے جا، اس کا وقت ہو چکا ہے، یعنی کہ بستر کے اوپر کھانا، بستر کے اوپر ہی بولو براز کرنا، نہ وہ بچوں والی حرکتیں ساری جو ہیں، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الدُّنْيَا، دنیا کے فتنوں سے پناہ مانگی، اللہ میں تجھ سے دنیا کے فتنوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ وَعَذَابِ الْقَبْرِ، اور قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں۔ اب جو نبیوں کا سردار ہے اور اللہ کا محبوب ہے، یعنی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب نبی علیہ السلام نے بخیلی سے، بزدلی سے، نکمی عمر سے، دنیا کے فتنوں سے، عذاب قبر سے پناہ مانگی ہے، تو میرے لیے اور آپ کے لیے بالاولیٰ یہ دعا مانگنا واجب ہے، ضروری ہے کہ ہم اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو لالچ سے محفوظ فرمائے، بزدلی سے بھی محفوظ فرمائے، بخیلی کنجوسی سے بھی محفوظ فرمائے، اور اللہ ذلیل عمر، نکمی عمر سے بھی محفوظ فرمائے، اللہ دنیا کے فتنوں سے بھی محفوظ فرمائے، اور عذاب قبر سے بھی اللہ محفوظ فرمائے۔ ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔